الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ماہ شعبان کا اختتام ہے۔ 1442 ہجری کے رمضان کی آمد کا انتظار ہے۔ اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے حقوق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور روزہ رکھنے اور صیام کی پابندی کرنے کا عزم بالجزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج بہت سے لوگ وسیلہ کی تلاش میں نگر نگر، ڈگر ڈگر گھومتے اور چکر لگاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ قرب الہی کا وسیلہ ہے، جنت پانے کا ذریعہ ہے اور باب الریان میں داخلہ پانے کا واسطہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چند روزے کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کو روزہ رکھنے کے لیے تیار کر دے۔ چنانچہ یہ بات روزے دار کو جان کر بڑی مسرت اور خوشی ہوگی کہ روزہ صرف اور صرف رب کائنات کے لیے ہے، اسی لیے رب کائنات ہی اس کا اجر، ثواب اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی 1894 اور صحیح مسلم کی 1151، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل عمل ابن آدم لہ الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله عز وجل للصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر عمل کا بدلہ 10 گنا ہے اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سوائے روزہ کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس روزے کا بدلہ دوں گا۔ کیونکہ روزے دار نے شہوت کو چھوڑا، کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، کس کے لیے؟ رب کائنات کے لیے۔ اس لیے رب کائنات ہی اس کا اجر، ثواب اور بے انتہا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ابن رجب اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ الاعمال كلها تضاعف بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ تمام اعمال 1 سے لے کر 10 اور 10 سے 700 گنا تک اجر اور ثواب کا مستحق ہے، سوائے روزہ کے، کیونکہ روزے کا اجر لیمیٹڈ نہیں ہے اور نہ کسی عدد معین کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین بے انتہا اجر دے گا۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ صیام کا تعلق صبر سے ہے، اور صبر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، سورۃ الزمر آیت نمبر 10، کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی 7538 نمبر کی روایت ہے: لکل عمل کفارہ، ہر عمل کا کفارہ ہے۔
والصوم لی وانا اجزی بہ، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بیان ہے۔ نمبر 2، روزے دار کو 2 خوشیاں میسر ہوتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی 1904 نمبر، مسلم کی 1151 نمبر ہے حدیث۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، یہ دونوں خوشیاں روزے دار کو میسر ہوتی ہیں۔ کب کب؟ اذا افطر فرح بفطرہ، جب افطاری کرتا ہے فرحت و انبساط اور خوشی اور مسرت سے اس کا دل بالکل موجزن ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب رب کائنات سے ملاقات کرے گا بندہ اور اپنے اعمال کے اجر و ثواب میں سب سے بڑا اجر و ثواب روزے کا دیکھے گا، تو روزے کو دیکھ کر کے بڑا خوش ہوگا، بڑا خوش ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، سورۃ المزمل آیت نمبر 20 ہے کہ تم اپنے لیے جو کچھ آگے بھیج رہے ہو اللہ کے پاس اس کو ضرور پاؤ گے، اور وہ بہتر اور بہت ہی بڑے اجر کے ساتھ۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، سورہ آل عمران آیت نمبر 30۔ وہ دن ہوگا جب ہر شخص اپنی نیکی کو حاضر پائے گا، حاضر پائے گا، روزہ دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا کہ ہم نے جو دنیا میں روزہ رکھا تھا اللہ نے ہمارے سامنے روزے کا اجر و ثواب پیش کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الزلزلہ کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کا کام کیا ہے وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں دیکھ لے گا۔ نمبر 3، آدمی فجر سے لے کر مغرب تک بالکل ہی بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو اس کے پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ایک بو پیدا ہوتی ہے، عام طور پر اسے لوگ ناپسند کرتے ہیں، لیکن رب کائنات کو وہ بو بھی محبوب ہے، مشک اور عنبر سے بھی زیادہ۔ ان خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، صحیح بخاری حدیث نمبر 1894، مسلم 1151۔ والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ عز وجل یوم القیامہ من ریح المسک۔ اسی طرح سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ دار آدمی اپنے روزے کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزے دار کے لیے جنت کا ایک اسپیشل دروازہ تیار کر کے رکھا ہے، روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے کوئی نہیں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری کی 1896، صحیح مسلم کی 1152 نمبر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون یوم القیامہ، جنت کا ایک دروازہ ہے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن روزے دار اس میں داخل ہوں گے، لا يدخل معهم احد غیرهم یقال این الصائمون، روزے دار دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بھوکے اور پیاسے دن بھر رہنے والے کہاں ہیں، آ جائیں، اسپیشل گیٹ سے داخل ہو جائیں، فیدخلون منہ فاذا دخل آخرهم اغلق فلم يدخل منه احد، جب تمام کے تمام روزے دار موحدین شرک سے پاک داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اللہ رب العالمین روزے دار
موحدین کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2840، صحیح مسلم حدیث نمبر 1153۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفا۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی پسندیدگی کے لیے جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے 70 سال کی دوری پر کر دیتا ہے۔ علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں کہ سبیل اللہ طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ فالمراد من صام قاصدا وجہ اللہ، جو روزہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھا، اس کو یہ عظیم ترین مقام اور مرتبہ ملا کہ جہنم کی آگ سے 70 سال دور ہو گیا، جنت اس کا مستقر بن گیا۔ فتح الباری لابن حجر 2840۔ اور روزہ دنیا میں تو ڈھال ہے بے حیائی اور منکرات سے روکنے کے لیے، لیکن جانتے ہیں آخرت میں کس چیز سے ڈھال ہے؟ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، الصیام جنہ۔ صحیحین کی روایت ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ مسند احمد اور نسائی میں عثمان بن ابی العاص کا بیان ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصیام جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کہ جنت احدکم من القتال، جیسے میدان کارزار میں آدمی ڈھال سے وار کو روکتا ہے، روزے دار جہنم کی آگ سے روزے کے ذریعے سے روکتا ہے اپنے آپ کو۔ صحیح الترغیب 967۔ روزہ گناہوں اور خطایا کے مٹانے کا وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 525 ہے، صحیح مسلم 144۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر۔ یہ گناہوں کا کفارہ روزہ ہے۔ اسی طرح سے روزے داروں خوش ہو جاؤ، تمہارا روزہ، تمہارا بھوکا اور پیاسا رہنا قیامت کے دن تمہارے لیے باعث شفاعت ہوگا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن دونوں کے دونوں قیامت کے دن آدمی کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی منعتہ طعام الشہوہ، میرے پروردگار میں نے اس کو کھانے اور شہوت سے روک دیا تھا، فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت، میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، میں نے رات میں سونے سے اس کو روک دیا تھا، رات میں قرآن پڑھا کرتا تھا، فشفعنی فیہ، اے بار الہ تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے۔ قال فیشفعان، تو دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174۔ شیخ البانی نے صحیح الترغیب 969 پر صحیح قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، روزے کے اتنے سارے فضائل ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے کما حقہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ان تمام انعامات سے روزے دار سرفراز ہو سکیں، عزت، کرامت، سربلندی کے حقدار بن سکیں۔ اللہ
تو ہی توفیق دینے والا ہے. وما توفیقی الا باللہ.